تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بندہ انتہائی بیوقوف اور احمق ہے کہ جو جب بھی دعا مانگے تو بس دنیا ہی کے لیے مانگے، دنیا ہی کے لیے مانگے بس، کہ مجھے ملازمت مل جائے، مجھے رزق مل جائے، میرا گزارا اچھا ہونے لگے، میرا مکان اچھا بن جائے، مجھے گاڑی اچھی مل جائے، مجھے امتحان میں کامیابی مل جائے، مجھے ڈگری اچھی حاصل ہو جائے، بس سارا سوچ کا جو محور ہے وہ دنیا ہی دنیا ہے، بس وہی مانگے۔ آخرت کی بات مانگیں کہ یا اللہ آخرت میں ہمارا انجام اچھا کر دیجئے، ہمارے گناہ معاف کر دیجئے، تو اس کی طرف دھیان ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو جب بھی مانگیں گے دنیا کی بات مانگیں گے، جب بھی مانگیں گے دنیا کی بات مانگیں گے، آخرت کے بارے میں کچھ نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ احمق تنگ نظر لوگ ہیں، ان کی جو سوچ ہے اس کا دائرہ صرف دنیا کی لذتوں کی طرف اور دنیا کے اسباب کی طرف محدود ہے، بس یہ مل جائے تو اس کو سب کچھ مل گیا، چاہے قبر میں جا کے پٹائی ہو، والعیاذ باللہ۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا دے دیجئے۔ اب دنیا میں جو غلط چیزیں ہیں وہ بھی مانگتے ہیں۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بزرگ آیا کرتے تھے، بڑے عمر رسیدہ تھے، جہاں دیدہ تھے، بڑے تاجر تھے، تہجد گزار تھے۔ تو کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ وہ وظیفے جو ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں، تو وظیفے میں دعا یہ مانگتے ہیں کہ اللہ سٹے میں میرا جو ہے نمبر نکل آئے۔ وظیفے گھونٹ رہے ہیں رات کو تہجدوں میں اٹھنے کے بعد، کس کام کے لیے؟ کہ میرا سٹا جو ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ اب یعنی آدمی کی جو سوچ ہے وہ اس طرف لگی ہوئی ہے، والعیاذ باللہ، دنیا کی طرف۔ اور ہم اپنے ذرا گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں تو ہماری خواہشات، ہماری امنگیں، ہمارے خیالات زیادہ تر اسی طرف چلتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی نعمتیں حاصل ہو جائیں، لذت مل جائے، گھر مل جائے، گاڑی مل جائے، لوگوں میں ہماری شہرت ہو جائے، مقبولیت ہو جائے، بس اس طرف چل رہے گی۔ یہ تصور کہ وہ جنت ملے جس کی تفسیر قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے کہ جو چاہو گے ملے گا، نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ تو اس کا خیال، اس کی فکر، اس کی سوچ، اس کی امنگ، اس کا شوق یہ شاذ و نادر۔ تو قرآن کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل نہ فرمائے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی فرمائی، آگے آئے گی انشاءاللہ، کہ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایۃ رغبتنا۔ اللہ ایسا نہ کیجئے کہ ہر وقت ہمارے دماغ پر دنیا ہی سوار رہے، اور اللہ ایسا بھی نہ کیجئے کہ ہماری علم کا مبلغ، علم کی انتہا بس دنیا ہی کے اوپر ہو جائے، اور ہماری ساری رغبت اور شوق کا مرکز جو ہے صرف دنیا ہی بنی رہے، تو ایسا نہ کیجیے گا۔ تو مذمت ہے ان لوگوں کی کہ ان کے دل و دماغ پر ہر وقت دنیا ہی مسلط ہے، اسی کی خواہش ہے، اسی کی امنگ ہے، اسی کا شوق ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تعریف کس کی؟ اس کی جو دنیا میں بھی حسنہ مانگے، اے اللہ دنیا میں بھی اچھائی عطا فرمائیے اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرمائیے، دنیا میں بھی اچھی چیزیں دیجئے، آخرت میں بھی اچھی چیزیں دیجئے. حسنہ ایک لفظ ہے چھوٹا سا اور کائنات پوشیدہ ہے اس میں. دنیا کے اندر حسنہ مل جائے، اس میں یہ بھی ہے حسنہ اچھائی یہ بھی ہے کہ رزق اچھا مل رہا ہو، اچھائی یہ بھی ہے کہ صحت اچھی ہو رہی ہو، اچھائی یہ بھی ہے کہ اولاد ہو، اچھی یہ بھی ہے کہ گھر والے مطمئن ہوں، اچھا یہ بھی ہے کہ دوست احباب اچھے ہوں، اچھا یہ بھی ہے کہ آدمی کو علم حاصل ہو، اچھا یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عمل صالح کی دنیا میں توفیق عطا فرمائے. سب اچھائی. ایک چھوٹا سا لفظ 4 حرفوں کا حسنہ، ہا سین نون تا، اور اس میں ساری کائنات سمٹ آئی. اچھا دوسری بات یہ کہ ذرا اس پر غور کرو کہ وہ جن لوگوں کی نگاہ دنیا کی حد تک محدود رہتی ہے، جب ان کا ذکر کیا ان کی دعا کا تو وہاں پر کہا ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. وہاں حسنہ نہیں ہے، وہ تو دنیا کی اپنی مطلوبہ چیزیں مانگتے ہیں، ہمیں یہ مل جائے، وہ مل جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے، ہمیں اچھا گھر مل جائے، ہماری آمدنی بڑھ جائے، بینک بیلنس ہو جائے. اس میں اچھائی برائی کا تصور نہیں کہ حقیقت میں وہ اچھائی ہو، بلکہ ان کو اپنے ذہن میں کچھ مطلوبہ چیزیں گھڑ رکھی ہیں، وہ چاہے حلال ہو یا حرام ہو، الیاذ باللہ، جائز ہو یا ناجائز ہو، اور وہ حقیقت میں مفید ہو یا مفید نہ ہو، وہ اپنی طرف سے گھڑ رکھی. یا اللہ دنیا میں ہمیں دے دے، چاہے سٹے کی رقم ہی دے دے، چاہے سود کی رقم ہی دے دے، لیکن دے دے، دنیا میں پیسے دے دے. ہمیں جو سکھایا قرآن نے، کہا کہ نہیں، دنیا میں ضرور مانگو، بے شک مانگو، دنیا بھی مانگو، لیکن دنیا میں حسنہ مانگو، اچھائی مانگو. اچھائی جس چیز میں ہو دنیا کے اندر اللہ وہ عطا فرمائے. اب اچھائی جو ہے نا، یعنی اگر اللہ مال دیں آپ تو حلال دیں، رزق عطا فرمائے تو حلال عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے تو صحت ایسی ہو کہ جو آپ کے کاموں میں استعمال ہو. اللہ علم عطا فرمائے تو علم کی حقیقت عطا فرمائے. تو ایک مختصر لفظ میں دنیا کی ساری اچھائیاں